پورا قرآن حبیب اور محبوب کی گفتگو ہے، پورا قرآن اللہ اور نبی کی گفتگو ہے۔ کبھی یہ مناجات اور دعائیں جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تو اللہ اسے آیت بنا دیتا ہے، اور جب اللہ اپنا پیغام ان پہ نازل کرتا ہے تو اللہ اسے قرآن بنا دیتا ہے۔ پورا قرآن دو طرفہ گفتگو کا نام ہے، اور گفتگو جب رازدارانہ ہو تو الف لام میم بات ہوتی ہے۔ الف لام را کاف یا عین صاد، آج تک لوگ ترجمہ نہیں کر پائے تو تفسیر کیا کریں گے؟ صلوات پڑھ لیں محمد۔ مسلسل گفتگو عاشقانہ ہے، اور یہ آداب کا اور تہذیب کا حصہ تھا کہ جبریل لے کر آتے تھے، ورنہ جبریل پڑھانے نہیں آتے تھے۔ جبریل معلم مصطفیٰ نہیں ہے، نوکر مصطفیٰ ہے، اور سرکار کا مقام تو بہت بلند ہے۔ میں بات کی ہے، میں اپنے بزرگوں کو خاص طور پر اور اپنے اساتذہ کو دل کرتا ہے ہمیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ ان کے لیے دعا اور کار خیر انجام دیں، کہ انہوں نے جس دروازے پر بٹھایا ہے اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے۔ کون کہاں بیٹھا ہے مجھے اس سے غرض نہیں ہے، مگر ہم جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے جنت کا رستہ بنتا ہے، ترقی کی راہیں کھلتی ہیں۔ مجھے پھر بھی اعتراض نہیں ہے کہ کون کسے اپنا بڑا مانتا ہے، مگر انہیں بھی دعوت دوں گا اور اب خود کو بھی تسلی دوں گا کہ جتنے بڑے صحیح، کوئی کتنا بڑا صحیح، مگر کسی نے جنت کی ضمانت نہیں دی۔ اس دنیا میں بہت سو کا اختیار چلا، اختیار ہے وہ اہل بیت کا گھرانہ ہے۔ جی حضرت ابو ذر غفاری طواف خانہ کعبہ میں مصروف ہیں، حشام گورنر مکہ بھی مطاف میں ہے کہ ایک مرتبہ جگہ بناتا ہوا حضرت ابو ذر غفاری کے قریب آ گیا۔ حضرت ابو ذر طواف کی حالت میں ہے، حشام قریب آ کر سلام کرتا ہے، انہوں نے ایک مرتبہ مڑ کے دیکھا اور پھر ذکر میں مصروف ہو گئے۔ تو اس نے کہا کہ میں گورنر مکہ ہوں، تو حضرت ابو ذر نے فرمایا میں عبادت الہیہ میں ہوں۔ ابو ذری لہجہ دیکھیے آپ، اللہ کرے ہم سب کو ابو ذری لہجہ نصیب ہو۔ تو فرمایا میں عبادت الہیہ میں مصروف ہوں۔ کہنے لگا کہ آخرت میں کچھ دے سکتے ہو؟ بھائی محسوس کیجیے گا۔ سوال اور اس جواب کا انتظار حضرت ابو ذر کو جو ہے وہ بتاتا یہ ہے کہ آخرت میں جو دے سکتا ہو اس سے دنیا میں مانگا جا سکتا ہے۔ بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ فرمایا آخرت میں کچھ دے سکتے ہو؟ کہنے لگا نہیں، آخرت میں کچھ نہیں دے سکتا۔ تو اب جواب سنیے، حضرت ابو ذر نے فرمایا میں نے دنیا چھوڑ دی ہے، آخرت میں تم کچھ دے نہیں سکتے تو میں تم سے مانگوں۔ مجھے اور آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، خاص عنایات ہیں ہمارے اوپر۔ اور ایک بی بی کی مجلس سے چہلم ہے، ایک سیدانی کی مجلس سے چہلم ہے، خاندانی خاتون، نیک پرہیزگار خاتون جی، اور مسلسل انسانی ہمدردیوں کے حوالے سے ان کا ایک کام۔ تو یہ جملہ ضرور کہتا ہوا گزروں گا کہ ہمارے گھر کی، ہمارے خاندان کی، ہمارے گھروں کی، آپ سب کے لیے کہہ رہا ہوں، خواتین کا بڑا کردار ہے جی۔ ہمیں بہت ساری چیزوں میں دیندار انہوں نے بنایا ہے، بلکہ میں ایک جملہ کہتا ہوں، اس کو تکرار کر رہا ہوں کہ ہم سے اگر کوئی عزاداری چھیننا چاہتا ہے تو وہ خام خیالی میں ہے،
اس لیے کہ ہم پیدا ہونے سے پہلے کے حسینی ہیں۔ بچہ ماں کے شکم میں صرف سنتا ہے، نہ چکھتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ بولتا ہے، صرف اور صرف بچہ سنتا ہے۔ ہماری ماں جب ان ایام میں ہمیں مجلس میں لے جاتی تھی تو ہم دنیا میں آئے نہیں تھے مگر حسین سے آشنا تھے۔ یہ احسان ہے ان خواتین کا، ان بیویوں کا کہ جنہوں نے ہماری تربیت کی ہے۔ جی جی جی، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو قرآن میں اللہ اپنے حبیب سے بات کر رہا ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، بہت جلد، بالتحقیق بہت جلد تمہارا رب اپنی ایک عطا کے ذریعے تمہیں راضی کرے گا۔ میں آپ کو راضی کروں، آپ مجھے راضی کریں، یہ کون سا کارنامہ ہے، یہ کون سا مقام ہے؟ وہ کون ہے جسے رب راضی کرنے کی کوشش کرے؟ یہ تو ہم نے سب نے سنا ہے کہ سرکار اور نبی اور ائمہ اور اہل بیت اور ہم سب ان کی اطاعت کے اندر اللہ کی رضایتوں کے حصول میں ہیں۔ نماز پڑھ لو اللہ راضی ہو جائے، روزہ رکھ لو اللہ راضی ہو جائے، فلاں نیکی کر لی اللہ راضی ہو جائے، عبادتیں کر رہے ہیں قربتاً اللہ۔ یہ کیا مقام ہے سرکار کا، کتنا عظیم مقام ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں راضی کرنا چاہتا ہوں۔ جی، سورہ مبارکہ الفجر کی جو آخری آیت ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اے صاحب نفس مطمئنہ۔ موت کی مجلس ہے، چہلم کی مجلس ہے، میں خود اس خانوادے کا حصہ ہوں، مجھے احساس ہے کہ کتنا بڑا سانحہ اس گھر پہ گزرا ہے۔ اس خاتون نے اپنی جوان بچی کا جنازہ دیکھا اور اس بچی کی آج برسی ہے، اور پھر خود اس کیفیت میں دنیا سے رخصت ہوئی ہیں۔ تو سارا عنوان ہی یہ ہے کہ ہم اللہ سے راضی رہیں۔ جی، ہمارا سارا آج کی مجلس کا عنوان یہ ہے کہ کسی طرح ہم اپنے بھائیوں سے کہیں، خاص طور پہ علیم بھائی سے، ان کی ایک بیٹی سے، ان کے ایک بیٹے سے، بھائیوں سے، مرحومہ کے بھائیوں سے، کہ اللہ سے راضی رہنا ہے۔ کوئی شکوہ نہیں ہے، کوئی شکایت نہیں ہے، تیری چیز ہے، تو جب چاہے واپس لے لے۔ اتنے عرصے تک تو نے ہمیں دے رکھی، یہ تیرا کرم ہے، تو اس سے پہلے بھی لے سکتا تھا، تیری چیز تھی تو نے لے لی۔ ہم کوئی شکوہ اور کوئی شکایت نہیں رکھتے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، کتنا بڑا عنوان ہے جی، اے صاحب نفس مطمئنہ، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ ایک ایسا بھی نفس ہے کہ جو مطمئن ہے، یعنی طوفانی کیفیت ہے زندگی میں مگر کشتی ٹھہری ہوئی ہے، وہ مسلسل اطمینان کی کیفیت میں ہے۔ یہ جو قلب مطمئن ہے، یہ جو اطمینانی قلب ہے، یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ عزیزو، تبھی کہا جاتا ہے کہ بار بار اس گھرانے سے اپنا تعلق بحال رکھو، اس لیے کہ انسان کی نفسیات کا حصہ ہے، جس ماحول میں رہتا ہے اس کا رنگ لیتا ہے۔ ہم جس ماحول میں رہتے ہیں ہم اس کا رنگ لیتے ہیں۔ 50 مثالیں ہیں، آپ پر 10 دفعہ یہ واقعہ اور یہ کیفیات گزری ہوں گی۔ جی، ہم اگر کسی ماحول میں رہیں تو ہمارے اوپر اس کا اثر چڑھنے لگتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ موسم عزا میں آ جاؤ، فضائے عزاداری میں آ جاؤ، فرش عزا پر آ جاؤ، تاکہ یہاں سوسخانی سے لے کے نوحے تک جن کا ذکر کیا جائے گا وہ ہمارے وجود کے اندر ہمارے قلب کو اطمینان عطا کرنے کے لیے۔ پریشانیاں بڑھتی چلی جائیں، مصائب آلام بڑھتے چلے جائیں، مگر جو چیز ہمیں مطمئن کرے گی وہ صاحبان نفس مطمئنہ کا تذکرہ ہے۔ ہم جن کے پیروکار ہیں ان سے زیادہ تو کسی پر مصیبت نہیں آئے گی، اور اگر مصیبت بری شے ہوتی تو اللہ نے طے کر رکھا ہے کہ ہر برائی اہل بیت سے دور رہے گی، مگر ہر طرح کی مصیبت اہل بیت کے قریب آئی ہے
تو ماننا پڑے گا کہ مصیبت بری شے نہیں ہے۔ اللہ چاہتا ہے اپنے بندے کو ترقی دے، مضبوط بنائے، اس کی کیفیات زندگی کی بہت ہی روشن ہو اور الجھنوں اور واہمات اور ابہام کا شکار نہ ہو۔ مجھے کیا کرنا ہے یہ مجھ پہ روشن ہو، اس وقت میری کیا کیفیت ہے اور مجھے کیسے اس مسئلے کو گزارنا ہے یہ مجھ پہ روشن ہو۔ اس کو روشن رکھنے کے لیے، اس کو روشن کرنے کے لیے خود کفیل ہیں، الحمدللہ مستغنی ہیں۔ ہمارے پاس مولا نبی سے لے کر اور مولا عسکری تک تو مشاہداتی زندگی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ان ہستیوں نے، اور پھر یہ ہستیاں تو پھر بڑا مقام ہے ان کا، یہ تو وہاں سے سجا کر بنا کر ترتیب دے کر بھیجی گئی ہیں، ان کو کہیں سے بھیجا گیا ہے، ان کو اللہ نے سجا کر بھیجا ہے۔ ادبنی ربی ثم ارسلنی، نبی فرماتے ہیں اللہ نے مجھے میری پہلے تربیت کی ہے پھر مجھے دنیا میں بھیجا ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، رحمان جس نے قرآن کی تعلیم پہلے دی ہے اور اپنے انسان کو خلق بعد میں کیا ہے۔ وہ جو پہلے قرآن پڑھ کر آیا ہے، پہلا قرآن پڑھا ہے پھر دنیا میں آیا ہے، تو یہ تو وہاں سے سجا کر بھیجے گئے، ان کا مقام تو اور بہت بلند ہے۔ لیکن صلوات ہو، درود ہو، سلام ہو جناب سکینہ پر، سلام ہو جناب رباب پر، جی سلام اور درود ہو جناب فضہ پر، ان کے لیے تو ہم عصمت کبریٰ کے قائل نہیں ہیں۔ معصوم تو 14 ہیں، مصطلح معصوم تو 14 ہیں، جی معصومین انبیاء ہیں، معصومین فرشتے ہیں، مگر ہم مصطلح اصطلاحی عصمت کے تو قائل نہیں ہیں ان کے۔ علماء علم کلام نے بات کی تو کی کہ انہیں محفوظ عن الخطا کہا جائے گا۔ معصوم ہستیاں وہ ہیں، یہ محفوظ ہیں۔ تو ان ہستیوں کے ہاں بھی کم سن بچی، 4 سال کی بچی گھوڑے کو دیکھ کر بے قراری نہیں کر رہی، بلکہ انتہائی وقار کے ساتھ قدم بڑھا کر گھوڑے کی گردن پہ ہاتھ رکھ کے بس یہی تو پوچھا تھا، اے میرے بابا کے بابا فضولے۔ جہاں انسانوں نے وفا نہیں کی اور جو وفادار تھے وہ مار دیے گئے، اتنی بڑی بھیڑ میں، ہزاروں انسانوں میں ایک جانور آیا ہے جو وفاداری کر رہا ہے، اور جب وہ پلٹ کر آیا ہے، پرسہ دینے کے لیے آیا ہے، تو بی بی نے اس سے ایک ہی سوال کیا، مجھے بس اتنا بتا دے میرے بابا کو پانی پلا کے مارا، میرا بابا پیاسا بہت تھا، یا میرے بابا کو پیاسا مار دیا۔ کیا اطمینان ہے۔ آپ شہادت امام حسین سے لے کر اور بی بی سکینہ کی شہادت تک کوئی ایک مثال تو کہیں سے جھوٹی روایت بھی کوئی لا کے دکھا دے کہ ان بیویوں نے کوئی بے قراری کی ہو، بلکہ جب بھی بات کی تو کہا ما رأیت الا جمیلا، ہم نے تو اللہ کو، اللہ کی طرف سے جمال ہی جمال، حسن ہی حسن دیکھا ہے۔ ہم نے کربلا میں اللہ کو جمیل دیکھا ہے، ہم نے شام کے بازار میں اللہ کو جمیل دیکھا ہے۔ وہ اپنی مصیبتوں پہ غور نہیں کر رہے، وہ اللہ کی جمالیات پر غور کر رہے ہیں۔ اس درجے کے کمال کے لوگ، میں اور آپ جتنا شکر کریں کم ہے۔ ایک صلوات پڑھنے محمد ہو، اس سے بہتر اور بلند صلوات۔ مجمع بہت بڑا ہے، مغفرت کے لیے اس سے بلند صلوات دیا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اے صاحب نفس مطمئنہ پلٹ آ اپنے رب کی طرف۔ کس کیفیت میں؟ راضیتاً مرضیہ، مرضیتاً راضیہ نہیں ہے۔ یہ آیت ہے
ہمیں اختیار بھی نہیں ہے کہ ہم ایک من اور واو اور فی بھی آگے پیچھے کریں. یہ قرآن ہے، یہ میری اور آپ کی کتاب نہیں ہے جو آئندہ ایڈیشن میں ٹھیک ہو جائے گی. اس پہ شک کرنے والے پہ شک کیا جاتا ہے، قرآن پہ شک نہیں ہوگا. لا ریب فی کتاب ہے جس میں بال برابر بھی شک نہیں کیا جا سکتا. یہ وہ کتاب ہے. اس کتاب میں اللہ فرما رہا ہے راضیتن مرضیہ، اس کیفیت میں پلٹا کہ تو اپنے رب سے راضی. وہ چاہتا کہہ دیتا کہ تیرا رب تجھ سے راضی، تو اپنے رب سے راضی. یعنی پہلے رب راضی ہو جائے، پہلے رب تیرا تجھ سے راضی ہو جائے تو پھر تو بھی رب سے راضی ہو جائے. یہ کیا ناز پروری ہے، یہ کیا ناز پروری ہے اللہ کی طرف سے حسین کی، کہ اللہ کہہ رہا ہے تو پہلے اپنے رب سے راضی ہو جا. یہ کربلا نہیں ہے، یہ اللہ سے رضایت کا مظاہرہ ہے کہ کیسے اللہ صلوات پڑھنے حسین مولا کی ذات. اس کیفیت میں کہ تو اپنے رب سے راضی اور تیرا رب تجھ سے راضی. یعنی پہلے حسین تم راضی ہو جاؤ. اور حسین مولا کی رضایت دیکھیے، کربلا ڈھونڈ کر آئے ہیں. کربلا نے حسین کو نہیں ڈھونڈا ہے، حسین نے کربلا کو ڈھونڈا ہے. ڈھونڈ رہے تھے، بچپن سے ڈھونڈ رہے تھے، اور بار بار اس لسٹ کو اور فہرست کو دیکھتے تھے جس میں نبی نے نام بتایا کہ تمہارے ساتھ شہید کون کون ہوگا. تو جو لوگ کم نظر آ رہے تھے حسین انہیں ڈھونڈ رہے تھے. زہیر خین کو حسین نے ڈھونڈا ہے نا. زہیر کہاں رہ گئے؟ زہیر جاؤ عباس زہیر کو بلا کے لاؤ. حضرت زہیر خین نے اپنا فربا تازہ صحت مند خوبصورت سفید رنگ کا گھوڑا اس کی لگام پکڑا دی حضرت عباس کو کہ میری طرف سے حسین کو یہ دیتے ہیں. حضرت عباس نے فرمایا مجھے اس کی اجازت نہیں ہے کہ میں آپ سے یہ لوں. میں آپ کے پاس پیغام لایا تھا کہ آپ کو میرے مولا میرے آقا بلا رہے ہیں. واپس غیر کہا وہ آپ کا گھوڑا دینا چاہ رہے تھے. فرمایا میرا گھوڑا تیار کرو، میں اب خود جاؤں گا. اور جیسے ہی خبر ہوئی نا زہیر کو کہ حسین آ رہے ہیں، خیمے میں بیٹھے تھے، ہاتھ پیر کانپنے لگے، سر پہ امامہ رکھا، اپنی ابا اپنی دوش پہ لی، تیار ہو کر خیمے سے باہر آئے. سامنے سے آتا ہوا ذوالجلال نظر آیا، آگے بڑھ کر امام کے گھوڑے کی لگام کو پکڑا، امام کی رکابوں کو تھاما کہ کسی طرح حسین گھوڑے سے زمین پر آئے. امام نے ہاتھ پکڑا اور صحرا میں تنہائی میں دونوں زہیر کو لے کر امام چلے گئے. سارے محافظین خاص طور پر مولا عباس، زہیر کے خادمین سب کھڑے دیکھ رہے ہیں کہ دونوں تنہائی میں بات کر رہے ہیں. واپس جو آئے تو امام ذوالجلال پہ بیٹھ کے اپنے خیموں کی طرف روانہ ہو گئے. زہیر خیمے میں آئے اور اپنی زوجہ سے کہنے لگے میں تمہیں طلاق دینا چاہتا ہوں. تو زوجہ نے کہا میرا اور آپ کا تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، آپ مجھے کیوں طلاق دینا چاہتے ہیں؟ فرمایا مجھے حسین نے جنت میں میرا مقام دے دیا، میں اب حسین کی طرف جا رہا ہوں، اب میں زندہ نہیں رہوں گا. اور یہ طلاق شاید اس وجہ سے دینا چاہ رہے تھے کہ طلاق کی عدت اور وفات کی عدت میں فرق ہے. طلاق کی عدت 3 مہینے کی ہے، وفات کی عدت 4 مہینے 10 دن کی ہے. تم 1 مہینہ بھی زیادہ میری وجہ سے نہ رکو. کیا احتیاط ہے، کیا احساسات ہیں کہ میں تمہیں آزاد کرنا چاہتا ہوں تاکہ تم کسی سے عقد کرنا چاہو تو کر لو. زہیر کی زوجہ دلہا نے کہا کہ میں ہمیشہ آپ کے نام کے ساتھ جڑنا چاہتی ہوں، یہی بات یہ مکمل کر دوں. علیم بھائی کیا کریں، یہ مجلس خود ایسی ہی ہے، یہاں مجلس میں ایسے ہی گریا رہے گا. زہیر کربلا میں شہید ہو گئے. زہیر کی زوجہ نے اپنے غلام کو بلا کے کہا میں تجھے آزاد کر دوں گی، میرا ایک کام کر دے. کہا آپ کا کیا کام ہے؟ کہ یہ کفن لے جا اور کربلا میں جا کے اپنے مالک کو پہنا دے. زہیر کو کفن پہنا کے دفنا کے آ جا، میں تجھے اسی بات پر آزاد کر دوں گی. تو زہیر کا غلام جب
جب کفن لے کر گیا تو دوسرے دن ہی واپس آیا، مگر ہاتھ میں کفن لیا اپنی مالکہ کے سامنے کھڑا تھا۔ اسے دیکھا کفن نہیں پہنا کر آیا تو کہنے لگی کہ میں تجھے آزاد نہیں کروں گی۔ کہ مالکن ساری زندگی اپنے ساتھ رکھیے، میں آپ کی نوکری کرتا رہوں گا، مگر میں کیا کرتا، کفن تو ایک تھا، وہاں تو نبی زیادہ بغیر کفن کرتا۔ وہاں تو زہرا کا بچہ بغیر کفن کرتا۔ اللہ کسی غم میں نہ رلائے سوائے رلانے والوں میں قرار لے۔ راضیتن مرضیہ، اس حالت میں پلٹا کہ تو اپنے رب سے راضی ہے اور تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ یہ کیفیت ہے امام حسین کی۔ فادخلی فی عبادی، اور داخل ہو جا میرے خاص بندوں میں، میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا۔ وادخلی جنتی، اب یہ تشبیہ تو نہیں دی جا سکتی، جائز نہیں ہے، ہمیں اجازت نہیں ہے، ہم اپنے احساسات و جذبات اللہ کے ساتھ کے حوالے سے علیحدہ، ہمیں اس کا احتیاط کی حکم ہے، مگر میں ان بچوں اور اپنے آپ کو اس کے لطف لینے کے لیے اس طرح سے جیسے کوئی آغوش پھیلا کے کہے نا میری گود میں آ جاؤ، میری آغوش میں آ جاؤ، یہ عظمت امام حسین کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ ملک الموت نے امام حسین کی روح قبض نہیں کی ہے، خود اللہ نے حسین کی روح قبض کی ہے۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میری جنت میں داخل ہو جاؤ، میری جنت میں۔ اب قیامت تک حسین کی وجہ سے اللہ پہچانا جائے گا، قیامت تک امام حسین کا ذکر اللہ کی توحید اور عقیدہ توحید کو مضبوط بنائے گا۔ یہ وہ حسین، ایسے ہی اللہ اپنے نبی کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، بہت جلد اپنی ایک عطا کے ذریعے تمہارا رب تمہیں راضی کرے گا، ایک عطا کے ذریعے سے تمہیں کچھ دے گا، فترضیٰ، جس پہ تم راضی ہو جاؤ گے، تمہیں راضی کرے گا، وہ تم راضی ہو جاؤ گے اپنے رب سے۔ محاوراتی ترجمہ میں کیا کرتا ہوں، تمہارا رب تمہیں راضی کرنا چاہتا ہے۔ عزیزو، 1,23,999 پیغمبروں کی محنت نبی کے ہاتھ میں۔ آپ کے دادا سے اگر آپ کو میراث چلی بھی آ رہی ہو تو آپ اس کی خاطر کتنے جتن کرتے ہیں، میرے پردادا کی میراث ہے، میرے دادا کی میراث ہے، اور اگر کسی کے پاس 1,09,99 پیغمبروں کی میراث ہو تو کتنا بڑا سرمایہ ہوگا، سرکار کے پاس کتنا بڑا سرمایہ ہے۔ 1,24,000 خود اپنا سرمایہ، خود اپنی چیزیں، اپنی محنتیں، وہ سب نبی کے پاس ہیں۔ یہ بچیں گی کیسے، یہ محفوظ کیسے رہے گی؟ یا اللہ یہ اتنا بڑا سرمایہ محفوظ کیسے رہے گا؟ اللہ نبی کے اس سوال کو جو آپ بار بار دہراتے ہیں، اس کو تشفی دینے کے لیے اعلان کر رہا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے حبیب، جو تمہیں ایک گھبراہٹ ہے، ایک سوال ہے، ایک الجھن ہے، ایک تم مجھ سے التجا کر رہے ہو، مجھ سے مناجات کر رہے ہو کہ یا اللہ یہ کیسے بچے گا، میں بہت جلد تمہیں ایک ایسی چیز دوں گا جس سے تمہارے پاس موجود سارا سرمایہ محفوظ ہو جائے گا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اپنی ایک عطا کے ذریعے تمہارا رب تمہیں راضی کرے گا۔ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تمہیں خیر ہی خیر فاطمہ زہرا عطا کر دی۔ صلوات پڑھیں سیدہ کی نام۔ سیدہ عطائے پروردگار، تھوڑا سا مجھے تسلی دیجئے، میں چند جملے فضائل کے پڑھنا چاہوں گا۔ سیدہ عطائے پروردگار ہے۔ اگر امام جعفر صادق علیہ السلام کرم کرے اور مجھ حقیر فقیر اپنے نوکر کو کوئی رومال بھیج دیں جی، تو میں اس رومال کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھوں گا۔
اس لیے کہ ہدیہ دینے والا بڑا ہے، اور جتنا بڑا دینے والا ہوتا ہے اتنا ہی ہدیہ قیمتی ہو جاتا ہے۔ اب سمجھ میں آتا ہے سیدہ کے آنے پہ نبی کھڑے کیوں ہو جاتے ہیں۔ یہ فاطمہ بیٹی نہیں آ رہی ہے، عطا الہی آ رہی ہے۔ جی اہل سنت کی کتابوں میں روایت ہے کہ نبی کی ایک زوجہ دیکھتی ہیں کہ سرکار جناب زہرا کو سونگ رہے، سیدہ کو سونگ رہے۔ سیدہ کے حالات، لوگ تو اپنے بچوں کو بوسہ دیتے ہیں، آپ فاطمہ کو سونگ رہے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا جب میں جنت کے پھولوں کا مشتاق ہوتا ہوں، میں جب جنت کے پھولوں کا مشتاق ہوتا ہوں تو میں فاطمہ کو سونگتا ہوں، مجھے فاطمہ کے اندر سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ میں ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں سیدہ کو راضی کرنے کے لیے۔ عزیزان گرامی، کس کی جنت کیا ہے مگر نبی کی جنت تو فاطمہ ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ سبحان اللہ۔ سرکار معراج میں تشریف لے گئے، جبریل ہمراہ اس لیے ہیں کہ گفتگو ہوگی تو حدیث اور روایت بنے گی، اور روایت بنے گی تو آج پیش ہوگی، ورنہ جبریل نبی کو پڑھا نہیں رہے تھے۔ سرکار یہ جب پوچھتے تھے یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے تو اس لیے نہیں کہ نبی کو پتا نہیں تھا، تمہارا کام ہے بتاؤ۔ سرکار اس لیے نہیں پوچھ رہے تھے کہ نبی کو پتا نہیں تھا یہ کون ہے یہ کیا ہے، بلکہ پوچھ رہے ہیں تاکہ کیونکہ تمہارا کام ہے بتاؤ، تم چلے ہی اس لیے ہو کہ مجھے بتاؤ۔ ہمیشہ کوئی اگر بریفنگ آپ کو دے رہا ہو کسی وزیر کو، کسی افسر کو، تو یہ دلیل نہیں ہوتی کہ اسے پتا نہیں تھا، اس کا کام ہے وہ بتائے، وہ اپنی ڈیوٹی کر رہا تھا۔ صلوات پڑھنے محمد والا۔ ایسے ہی سرکار نے دیکھا ایک ان گنت اونٹوں کی قطار ہے جس کا آغاز معلوم نہیں ہو رہا کہ پہلا اونٹ کہاں پہنچا، اور جس کا اختتام نظر نہیں آ رہا کہ آخری اونٹ کہاں تک ہے، اور ان سارے اونٹوں پر سامان لدا ہوا ہے۔ پوچھا جبریل یہ سامان کیسا ہے، ان اونٹوں پر یہ لدا ہوا مال کیسا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کی فاطمہ کا جہیز ہے، اللہ نے آپ کی فاطمہ کا یہ جہیز بنایا ہے۔ فرمایا ایک اونٹ روکو، ایک اونٹ بٹھوایا گیا، اسے کھولا گیا تو اس میں سے 1000 کتابیں نکلی، اور ہر کتاب میں علی کی 1000 فضیلتیں تھیں۔ علی کے سارے فضائل فاطمہ کو جہیز میں دیے گئے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ بھائی اس سے بلند صلوات سیدہ۔ عزیزوں محسوس تو کیجئے کہ کس بیوی کے دسترخوان میں بیٹھے ہیں۔ جی 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 جی، ہم سب مولا علی سے مدد مانگتے ہیں، بھائی جو مانگتے ہیں وہ تو بے شک بولتے ہیں، ہم سب مولا علی سے مدد مانگتے ہیں۔ مشکل کشا اللہ نے قرار دیا ہے، چھوڑ دیجئے ان کو جو اپنے ٹھنڈے کمروں بیٹھ کے ہمیں چپتے ہوئے جملے کہتے ہیں۔ ٹھنڈے کمروں میں بات کرنا اور ہے، مجموع میں آ کے بات کرنا اور ہے۔ بہت سارے جوابات دیے جا چکے ہیں، ہم تو 1400 سال سے جواب دے رہے ہیں، اب ہم بار بار ہم ہی جواب دیں، تم تلاش کر لو کہ ہمارے بڑوں نے کیا جواب دیا۔ جی یہ ساری بحثیں پرانی ہو چکی ہیں، ان کے جوابات دیے جا چکے ہیں، علمی ان کے اوپر کام ہو چکا ہے، ان پہ کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ کسی اور موقع پہ جب کسی کا ذوق ہوگا اور کوئی چاہے گا تو پھر وہ کتابیں بھی سنائی جا سکتی ہیں۔ جی ہم مولا علی کو مشکل کے شاہ مولا علی کو سے مدد مانگتے ہیں، زبردستی بے شک نہیں کہیے گا، مانگتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد مصور پاکستان علامہ اقبال خود کہتے ہیں مادر آن مرکز پرکارش، بانو آن تاجدار حلقہ، بانو آن تاجدار حلقہ، سیدہ کے لیے علامہ اقبال، بانو آن زوجہ، بانو آن تاجدار حلقہ، یہ اس کی زوجہ ہے جس کے سر پہ حلقہ کا تاج ہے۔ بانو آن تاجدار حلقہ
मुर्तजा मुश्किल कुशा शेर खुदा। और मेरा और आपका नहीं, अंबिया किराम के यहाँ, औलिया इलाही के यहाँ जो मुसल्लम रविश रही है वो ये रविश रही है कि मौला अली से उन्होंने इस्तिमदाद किया है, मौला अली से उन्होंने मदद मांगी है, या अली आप हमारी मदद करें कि हम अल्लाह की बारगाह में कुर्ब हासिल कर लें। जी वो अली जिससे सब मदद मांगे, वो जिससे मदद मांगता है उसे फातिमा सुभान अल्लाह। सारी दुनिया जिससे मदद मांगे वो मौला अली, और मौला अली जिससे मदद मांगे वो सैयदा। दो मिसालें दूंगा। पहली मिसाल, शादी के दूसरे रोज सरकार ने पूछा, बताओ या अली मेरी बेटी को कैसा पाया, या अली मेरी बेटी को कैसा पाया। अब जवाब मौला अली का सुनने का है। मौला ने फरमाया, निअमल औला ला तातिल्लाह, मैंने अल्लाह की इताअत में फातिमा को मददगार पाया। दुनिया का हर वली अली से मदद ले, और अली मौला जिससे मदद ले इबादत इलाहिया में उसे फातिमा बीबी कहा जाता है। फिर कैफियत ये हुआ करती थी कि जब घर में तशरीफ लाते थे मौला, तो जनाब ज़हरा को जो आवाज देते थे ना, वो बड़ा रूहानी मंजर है। फरमाते थे, या मौलाती, हम सब कहते हैं मौला अली, मौला अली कहते थे मौला फातिमा। मौला अली बीबी को मौला फातिमा, अरबी में खातून के लिए मौलाती का लफ्ज आएगा ना, या मौलाती या सैयदती, ऐ मेरी सैयदा, ऐ मेरी मौला फातिमा। एक रिवायत सुनाने जा रहा हूँ, एक हदिया करने जा रहा हूँ हैदराबाद के मोमिनीन को, जो मैंने कहीं भी मिंबर पे अब तक नहीं पढ़ी है। जी मैं यहाँ आपको हदिया करने आया हूँ। जी जब हिजरत के मौके पर मौला अली को अमानतें सौंपी सरकार ने कि हम जा रहे हैं मक्के से मदीने की तरफ, या अली मेरे पास जितनी अमानतें हैं वो सब अहल जिन की हैं उनको देकर आप दूसरे दिन फवातिम को लेकर मदीना पहुंचे। इस घर में फातिमा नाम से बहुत सी बीवियां थी। जी फवातिम, फातिमाओं की औलाद। इमाम सज्जाद ने दरबार शाम में कहा, मैं फवातिम की औलाद हूँ, मैं फातिमाओं की औलाद। फातिमा बिन्त असद भी यही है, फातिमा बिन्त मोहम्मद भी यही है। फिर बाद में भी बीवियों के नाम इस घर में फातिमा रखे गए हैं। जी फातिमा कुबरा, फातिमा सुगरा, फातिमा वुस्ता। जी क्या प्यार है इस नाम से इस घराने को। या फातिमा नाम रखते हैं या अली। जी कहा ना यजीद ने शाम के दरबार में इमाम का, वो भी मेरा भाई था, उसका नाम भी अली, वो जो शहीद हो गया वो भी अली, आप भी अली। तो मेरे मौला सज्जाद ने फरमाया, अगर मेरे बाबा फरमाते हैं कि अगर अल्लाह मुझे 100 बेटे अता करता तो मैं सब बेटों के नाम अली रखता। फातिम को लेकर मौला आ रहे हैं मक्के से मदीना की तरफ। अकेले अली हैं और घर की बहुत सी बीवियां अपनी अपनी महमिलों पर बैठी हैं कि मौला अली तक खबर आई कि पीछे एक लश्कर आ रहा है मुशरिकीन का। उन्हें तो पता है नबी तो जैसे गए हैं वो अल्लाह की हिकमत थी, मगर मौला अली तो बाकायदा महमिलें बनी है, सामान लादा गया है, जी पूरा काफिला बनाया गया है, सबको पता है कि अली जा रहे हैं। और जो नबी को ऐसे मारने को तैयार है वो नबी के बच्चों को कैसे छोड़ देते। तो वो उनका जो जुल्म था वो तो सब पर आया है। अकेले मौला मुहाफिज हैं इन बीबियों के, पीछे लश्कर आ रहा है। तवज्जो चाहूंगा, पूरे पीछे लश्कर आ रहा है इन बीबियों पे हमला करने के लिए। तो मौला अली को जैसे ही इल्म हुआ कि पीछे एक लश्कर है जो हम पे हमला करेगा, तो मौला अपना घोड़ा दौड़ाते हुए उस महमिल के करीब आए जिस महमिल में जनाब ज़हरा बैठी, और करीब हो गए, घोड़े को करीब करके आवाज देकर फरमाया, इन्नी खारिजुन इला आदाइल्लाह व आदाए रसूलिल्लाह व आदाए अहल बैत रसूलिल्लाह फतलुबी बिद्दुआ या ज़हरा। मैं अल्लाह, रसूल
اور رسول کے اہل بیت کے دشمنوں کی طرف جا رہا ہوں، اے فاطمہ میرے لیے دعا کرو۔ سبحان اللہ، اے فاطمہ دعا کرو کہ میں کامیاب لوٹوں۔ مولا یہ کہہ کر جناب زہرا سے دعا کروا کر گئے ہیں اور چند ہی لمحوں بعد واپس آئے۔ کچھ کو وہاں زیر تیغ کیا اور کچھ مولا کی تلوار کو چمکتے ہوئے دیکھ کر بھاگ گئے، اور علی بھاگنے والوں کے پیچھے تو جاتے نہیں۔ وہ جو بھاگ گئے وہ بھاگ کے میدان چھوڑ کر چلے گئے، اور کچھ لوگوں کو زیر تیغ کر کے مولا لوٹے۔ اور جب لوٹ کر قریب آیا ہے مولا کا گھوڑا تو اب جناب زہرا کا جملہ سننے کا ہے۔ جناب زہرا نے مولا علی کو آواز دے کر کہا، ما خوابا من کنتا علی ظہرہ یا علی، یا علی جس کی پشت پر آپ موجود ہو وہ ناکام کیسے ہو سکتا؟ صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ جس کی مدد کے لیے علی موجود ہو، جس کے ساتھ علی کا وجود ہو، وہ نامراد اور ناکام نہیں ہو سکتا۔ جی دل تو میرا فضائل کا اور کر رہا ہے، مگر مجلس بھی بہت دیر سے جاری ہے، آپ بہت دیر سے عبادت میں مصروف ہیں۔ میرے بھائی جناب آصف مغل نے اپنی محبت کا، اپنی وابستگی کا ثبوت دیا، علیم بھائی کے غم میں شریک ہونے آئے ہیں۔ اون بھائی کے حوالے سے بھی ان کا یہی انداز رہا۔ چلیے کچھ دیر کے لیے مدینہ چلیے۔ مدینے میں ایک گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے، مگر رونے والوں کو دھواں چولہے کے جلنے کا نہیں ہے، وہ دھواں چولہے کے جلنے کا نہیں ہے، وہ دھواں دروازے کے جلنے کا ہے۔ دروازہ بھی معمولی دروازہ نہیں ہے۔ جب سرکار کی رحلت ہونے لگی، سیدہ نبی کے سرہانے بیٹھی ہیں، اچانک دروازے پہ دستک ہوئی۔ پوچھا من الباب کون ہے؟ بی بی نے پوچھا کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں نبی سے ملنے آیا ہوں۔ بی بی نے فرمایا میرے بابا کی طبیعت اچھی نہیں ہے، واپس چلے جائیں۔ جب بی بی نے یہ فرمایا تو نبی نے آنکھیں کھول کے جناب زہرا کو دیکھا اور فرمایا فاطمہ یہ تمہاری تعظیم ہے، یہ تم سے اجازت مانگ رہا ہے، ورنہ ملک الموت کسی سے اجازت نہیں مانگتا، یہ تمہارے کہنے سے واپس چلا جاتا ہے، یہ مجھے لینے آیا ہے۔ جس بیوی کا احترام فرشتے کرتے ہیں۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے۔ ایک اور آیت اور اس کی تفسیر سن لیجئے۔ جب سورہ مبارکہ نور کی یہ آیت نازل ہوئی نا، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ ویسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، جن گھروں میں صبح شام اللہ کی تسبیح اور اس کا ذکر ہوتا ہے ان گھروں کی تعظیم کرو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ گھر کس کے ہیں جن کی تعظیم کرنے کا اللہ حکم دے رہا ہے؟ سرکار نے فرمایا بیوت الانبیاء، وہ انبیاء کے گھر ہیں۔ کیا حکمت ہے اس روایت میں اور جناب زہرا کے دروازے کے قصے میں کہ حتیٰ حضرت ابو بکر نے پوچھا ہذا المکان میں رہا، یہ والا گھر علی و بطول کا جو گھر ہے یہ بھی ان میں سے ہے؟ عجیب داستان ہے۔ اللہ نے بھی کام اللہ کی مرضی سے ہوئے کوئی کام۔ مثلا اس روایت میں حضرت ابو بکر ہی کیوں پوچھ رہے ہیں کہ یہ مکان علی و بطول کا مکان ان میں سے ہے، یا نبی فرما رہے ہیں کہ جس نے میرے علی سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی، جس نے میری فاطمہ کو رلایا اس نے مجھے رلایا، جس نے میری فاطمہ کو اذیت پہنچائی دکھ پہنچایا اس نے مجھے کیوں جناب زہرا کا ہی ذکر ہو رہا ہے؟ کیا کوئی جناب زہرا کے ساتھ ہونا تھا؟ حربوں کا حربی سلموں کا سلمی، یا علی جو تم سے لڑے وہ مجھ سے کوئی علی سے لڑے گا؟ نبی نے ساری باتیں پہلے سے بتا دی۔ حضرت ابوبکر نے اشارہ کر کے کہا ہذا المکان میں نہ، یہ والا مکان، اشارہ ہے مولا علی کے گھر کی طرف،
یہ علی و زہرا کا گھر ان میں سے ہے؟ تو نبی نے بے ساختہ فرمایا نام من افاضلھا، یہ ان سب سے افضل ہے۔ جتنی تعظیم تمہیں نبیوں کے گھر کی کرنی ہے، اس سے زیادہ تعظیم میری فاطمہ کے گھر کی کرو۔ اجرکم اللہ۔ یہ وہ دروازہ ہے جس میں نبی سینکڑوں مرتبہ کھڑے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم یا اہل بیت النبوۃ ومحمد الرسالہ، سلام ہو اہل بیت نبوت پر۔ بار بار نبی نے دروازے پہ کھڑے ہو کر بتایا کہ یہ دروازہ کیا دروازہ ہے، مگر رضاداروں رونا اسی کا ہے، وہ دروازہ چلا دیا گیا۔ وہ دروازہ جب آدھا چل گیا، الفاروق میں علامہ شبلی نعمانی نے تو بڑا عجیب جملہ لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں، شبلی نعمانی کہتے ہیں کہ دروازہ جلنے کی روایت کی سند ہم تلاش نہیں کر پائے، لیکن حضرت کے مزاج کے مطابق بعید نہیں ہے کہ ایسا ہوا ہو۔ دروازہ جب آدھا چل گیا تو اپنے غلام سے کہا اسے لات مار کے گرا دے۔ چلیے چلیے مدینہ رہنے چلیے۔ ایک زوجہ کی مجلس شروع ہے، ایک ماں کی مجلس شروع بھی ہے۔ جی جب دروازہ چل رہا تھا، اس شخص نے دروازے پر لگت ماری، چلتا ہوا دروازہ اس دیوار کی طرف گیا جہاں جناب زہرا کھڑی تھی اور دروازے کے باہر کھڑے لوگوں سے مکالمہ کر رہی تھی۔ کہ جب دروازہ بیوی کی طرف گیا ہے تو آیت اللہ فضل اللہ نعمانی کہتے ہیں آن سینے ہی کے مخزن اسرار ہو، وہ سینہ جو اللہ کے رازوں کا خزینہ تھا، آن سینے ہی کے اجرکم اللہ تکلف کر کے نہیں روئے، آن سینے ہی کے مخزن اسرار ہو، کہ سزاوار آن نرو دیوار ہو، جو سینہ اللہ کے رازوں کا خزینہ تھا وہ دروازے اور دیوار کے درمیان مسئلے کے لیے نہیں تھا۔ پھر مزید لکھتے ہیں کہ اس دروازے میں لوہے کی کیل تھی جس نے سیدہ کی پسلیاں توڑ ڈالی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ اپنی آوازوں کو آزاد کریں۔ جن کو رونا جائز ہے، جن کے بزرگوں نے رونے کی تعلیم دی ہے، وہ تکلف کر کے نہ روئیں۔ ایام فاطمیہ کی ہیں، کچھ ہی دن کے بعد جناب زہرا کی شہادت کی دوسری تاریخ ہے۔ اپنے آپ کو ذرا مدینہ لے آئیے۔ جن بچوں کی ماں، جو بچے چھوٹے ہوتے ہیں اور ان کی ماں دنیا سے جا رہی ہو تو اس ماں کی حالت بڑی غیر ہوتی ہے، میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ امام حسن 6 سال کے، امام حسین 5 سال کے، جناب زینب 4 سال کی ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کی ماں دنیا سے جا رہی ہے۔ فرمایا علی میرے حسن کا خیال رکھنا، میرے حسین کا یہ مزاج ہے، میرے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے، میری زینب کا خیال رکھنا۔ اے علی جب میری زینب کی شادی ہو تو میری ساری چیزیں زینب کو دے دینا۔ ایک بچے کے بارے میں وصیتیں فرمائی۔ پھر فرمایا اب حسن کو میرے حجرے میں بھیج دیں۔ پھر امام حسن سے وصیتیں فرمائی۔ پھر فرمایا حسین کو بھیج دیں۔ پھر امام حسین سے علیحدہ گفتگو کی۔ آخر میں فرمایا اب میری زینب کو بھیج دیں۔ 4 سال کا سن ہے جناب زینب کا، جناب زہرا بستر علالت پر ہے۔ آواز دی زینب، وہ سامنے صندوقچہ رکھا ہے، اٹھا کے لاؤ۔ جناب زینب صندوقچہ اٹھا کے لائی۔ زینب کھولو، اس میں کیا نظر آ رہا ہے؟ بی بی نے کھولا تو اس میں کفن رکھے ہوئے تھے۔ فرمایا زینب یہ کفن جنت سے آئے ہیں۔ جب میرے بابا تمہارے نانا کی رحلت ہونے لگی تو جبریل 5 کفن اور 5 حنوط جنت سے لائے تھے۔ تمہارے بابا نے تمہارے نانا کو 1 کفن دے دیا، باقی کفنوں کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ اچھا ایسا کوئی کام اگر دیا جاتا ہے تو اسے دیا جاتا ہے جو آخر تک رہے گا۔ مگر بیوی سے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا بیوی بہت کم سن بیٹی ہے، بڑی سنگین ذمہ داری ہے جو آپ جناب زینب کو دے رہی ہے۔ اجرکم اللہ۔ فرمایا زینب مجھے ایک کفن دکھاتی رہو تو میں بتاتی رہوں کون سا کفن کس کا ہے۔
ایک کفن دیکھ کے فرمایا انہی دنوں میں تمہارے بابا آ کے تم سے کہیں گے اماں زہرا کا کفن دے دو، تو زینب یہ میرا کفن ہے تم اپنے بابا کو دے دینا۔ دوسرا کفن دیکھ کے فرمایا کچھ مدت کے بعد تمہارا بھائی حسن آئے گا اور تم سے کہے گا بہن زینب بابا علی کا کفن لا دو، تو یہ والا کفن تمہارے بابا علی کا ہے۔ اب 2 کفن رہ گئے، اسے دیکھ ان میں سے ایک کو دیکھ کے فرمایا کچھ مدت کے بعد تمہارا بھائی حسین آ کے کہے گا بھائی حسن کا کفن لا دو، تو یہ تمہارے بھائی حسن کا کفن ہے۔ رونے والوں کا آخری کفن رہ گیا۔ جناب زہرا نے اس کفن کو غور سے دیکھا، گریہ کرتے ہوئے فرمایا یہ بھی حسن کا کفن ہے۔ جناب زینب سے رہا نہیں گیا، شاید کم سن تھی اس وجہ سے بھی، فرمایا اماں بھائی حسین کا کفن، فرمایا حسین کا کفن جنت سے نہیں آیا۔ اجرکم اللہ، میرا حسین بغیر کفن کے دفنایا جائے گا۔ عزادارو، میں نے ایک جملہ کہا، جس ماں کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں وہ جب دنیا سے جا رہی ہو تو اس کی کیفیت مختلف ہوتی ہے۔ میرے ایک ملنے والے نے مجھے کہا کہ ان کی زوجہ کے ساتھ اختلاف شدید تھا، انہوں نے غصے میں آ کر اپنی زوجہ کو ایک تماچا مار دیا۔ 3 دن کے بعد اپنی زوجہ سے معافی مانگنے لگے، مجھے معاف کر دو میں نے تمہیں مارا، تو بیوی کہنے لگی آئندہ کبھی ایسا ہو آپ غصے پہ قابو نہ پا رہے ہو تو اتنا خیال کیجیے گا ہمارے بچوں کے سامنے نہ ماریے۔ جب آپ مار رہے تھے ہماری بیٹی دیکھ رہی تھی، وہ 3 دن سے بخار میں ہے اور بس ایک ہی جملہ کہتی اماں کو بابا نے مارا، اماں کو بابا نے مارا۔ سنیں گے بتا رہو، امام حسن مدینے کی ایک گلی سے نہیں گزرتے تھے، جب وہ گلی آتی تھی امام حسن رستہ بدل دیتے تھے۔ ایک صحابی نے پوچھا مولا آپ اس گلی سے کیوں نہیں گزرتے؟ فرمانے لگے میں کم سے تھا اپنی ماں کے ساتھ جا رہا تھا، ایک شخص نے میری ماں زہرا پہ ہاتھ اٹھایا، جب اس گلی میں آتا ہوں مجھے وہ منظر یاد آتا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ علیم بھائی کی زوجہ کے جنازے میں جب میں آیا تو میرا دل کہہ رہا تھا کہ میں کچھ کروں کہ علیم بھائی پھوٹ کر روئے۔ جب وہ گھٹ رہا ہوتا ہے تو اسے کوئی بیماری لگ سکتی ہے، کوئی اس سے بڑا سانحہ ہو سکتا ہے۔ میں نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں جو کچھ ہی دنوں میں بوڑھے ہو گئے، غم کی وجہ سے، صدمے کی وجہ سے۔ کچھ لوگ حساس بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، وہ چھوٹی بات کو بھی، معمولی مصیبت کو بھی وہ محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس وقت میں نے بہت چاہا اور یہ کسی حد تک روئے، میں نے کچھ لوگوں کو سفید بال بوڑھا ہوتے دیکھا ہے۔ عبدالحمید چاندیو لاڑکانہ کے خطیب تھے، میں نے ان سے خود سنا، وہ جناب زہرا کے مسائل پڑھتے وقت ایک ایسا وقت بھی آتا تھا اپنی جیب سے کاغذ نکالتے تھے، کاغذ نکال کر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ممبر سے نیچے پھینک دیتے تھے، پھر اتر کر جاتے تھے، ٹکڑے چنتے تھے، ممبر پہ آ کے بیٹھ کے کہتے تھے رونے والوں سے، مجمع سے، بتاؤ کتنی دیر لگی؟ مجمع سے کہتے تھے بتاؤ کتنی دیر لگی؟ تو روتا ہوا مجمع کہتا تھا چند لمحے لگے۔ تو پھر وہ کہتے تھے جنہیں تم چند لمحے کہہ رہے ہو فاطمہ بوڑھی ہو گئی، اپنے بابا کی تحریر کے ٹکڑے۔ اللہ کسی غم میں نہ رہا ہے سوائے غم اہل بیت میں۔ عزادارو مجھے جلدی نہیں ہے، میرا دل کہہ رہا ہے کہ 2 منزل اور آگے آئی ہے۔ جناب زہرا کا جنازہ وصیت کے مطابق رات کو غسل دیا گیا۔ یا علی غسلنی باللیل حنتنی فی اللیل کفنی فی اللیل دفنی فی اللیل۔ یا علی مجھے رات کو کفن پہنائیے گا، رات کو غسل، رات کو کفن، رات کو حنوط اور رات کو
को ही दफना दीजिएगा। और फिर ये कह के ठंडी सांस भरी और फरमाया मेरे जनाजे में कोई शरीक ना हो। अब ये वसीयत है जनाब ज़हरा की कि मेरे जनाजे में कोई शरीक ना हो। मौला अली ने रात की तारीकी में गुस्ल दिया। बच्चे छोटे हैं ना, आप बड़ों को तो समझा लेते हैं कि बेटा रो नहीं भाई, रो नहीं, बड़े हो, देखो तुम रोगे तो छोटों का क्या होगा, छोटे बच्चों के साथ क्या हो। फरमाया बेटा हसन, हुसैन, ज़ैनब, अगर तुम रोए ना तो तुम्हारी रोने की आवाज गली में जाएगी, अहले महल्ला को मालूम हो जाएगा कि ज़हरा का जनाजा उठ रहा है, हमें तुम्हारी माँ की वसीयत पे अमल करना है। अब मैं मजमे से पूछूं, आपसे पूछूं कि बच्चे क्या करें? बच्चे उधर माँ से वाबस्तगी है जो रुला रही है, उधर माँ की वसीयत माने हो जाएगी अगर किसी को मालूम हो गया। तो मैंने आयतुल्लाह फातिमिया से हरम में हजरत मासूमा में ये जुमले खुद सुने। वो फरमाने लगे कि हसनैन आस्तीने दांतों में दबा के रो रहे हैं कि किसी तरह हमारी आवाज बुलंद ना हो जाए। जनाजा तैयार हुआ, आवाज आई हल्लो या हसन या हुसैन या ज़ैनब, तदब्बुरु उम्मकुम, आओ हसन हुसैन, ज़ैनब आओ अपनी माँ का आखिरी दीदार करो। अब क़यामत में सुनिए तो सारे बच्चे दौड़े, जनाब ज़ैनब माँ के पैर पकड़ के बैठ गए। इमाम हसन ने माँ के सीने पे सर रख दिया। बीबी उम्मे कुलसूम माँ के कान में कुछ राज की बात कर रही है। मेरे मौला अली को नजर पड़ी तो हुसैन दूर खड़े रो रहे हैं। फरमाया हुसैन आओ अपनी माँ का आखिरी दीदार करो। फरमाया बाबा जब भी माँ के करीब जाता था मेरी माँ हाथ फैला के मुझे गले रखती। आज हुसैन यतीम हो गया, आज हुसैन की माँ गले लगाने को नहीं रही। जैसे ही मौला ने ये कहा कफन के बंद खुलना शुरू हुए, सैयदा का मौजज़ा ज़ाहिर हुआ, दोनों हाथ फिजा में ज़हरा ने बुलंद कर दिए। हुसैन दौड़े हुए आए, इमाम हसन ने इमाम हुसैन ने दोनों ने माँ के सीने पे सर रख दिया। जनाब ज़हरा ने दोनों बच्चों की पुश्त पर अपना हाथ रख दिया। अब मंजर जरा आप सोचिए ना, माँ से जैसे बच्चे गले मिल रहे हो, दोनों बच्चों ने अपने सर सीने पे रखे हुए हैं, जनाब ज़हरा ने पुश्त पर दोनों बच्चों के हाथ रखे हुए हैं। रिवायत कहती है कि रोने की दो आवाजें आ रही थी, एक हसनैन के रोने की आवाज थी, एक ज़हरा के रोने की आवाज। अज़ादारो जरा तसव्वुर कीजिएगा मंजर क्या है। ये मंजर देखकर एक मर्तबा हातिफ गैबी की अली को आवाज आई, अली बच्चों को माँ से अलग कीजिए। इस मंजर को देखकर अर्शी फरिश्तों में कौन रहा है, अर्श इलाही के फरिश्ते रो रहे हैं, हसनैन को माँ से अलग कीजिए। अब मैं आपसे पूछ सकता हूँ ऐसी कैफियत में बाप बच्चों को माँ से कैसे अलग करेगा? पेशानी का बोसा दिया होगा, चेहरे पे हाथ रखा होगा, सर पर हाथ रखा होगा, प्यार प्यार से अलहदा किया होगा, किस चाव किस लाड से अलहदा किया होगा कि माँ से हसनैन को जुदा कर दिया। सलाम हो सकीना पर बाबा के लाशें से उठाई जा रही है तो ताजियाने मारे जा, मोड़ मोड़ कर बाबा का लाशा देखती रही। बाबा तुम्हें अल्लाह के हवाले किया,